الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، قابل قدر ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک موضوع چل رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصر سے وقت میں، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا اس سے پہلے موضوع میں کہ ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ تو اب دیکھیں ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہو چکی ہے، اور ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں۔ جب ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آپ کی والدہ بی بی آمینہ سیدہ آمینہ نے دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند روز تک بی بی عبیہ نے دودھ پلایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی خادمہ تھی۔ اس کے بعد ایک عرب میں دستور یہ تھا کہ جتنے بھی شہر کے رہنے والے شریف عرب گھرانوں میں دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، اور وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کر کے پرورش پاتے، اور صحرا کی کھلی ہوئی ہوا میں کھیل کود کر ان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی، ساتھ ہی میں وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ اور دیہاتی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور شریف بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتی۔ جب واپس لے کر کے آتی بچوں کو، تو بچوں کے والدین ان کو اکرام سے، تحفے سے اور بہت سارے اکرام سے نوازتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق جب ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی ہے، تو ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خوش نصیب بی بی اپنے قبیلے میں لے گئیں، اور ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور ان کا گاؤں مکہ سے بہت دور نجد کے علاقے میں تھا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم مکہ میں آئے، اور جس ہم گدھی پر بیٹھ کر کے آئے تھے، وہ گدھی ہماری اتنی مریل تھی، اتنی سست تھی کہ وہ ہم قافلے والوں سے پیچھے رہ گئے۔ تمام ہماری جو قافلے والے تھے وہ مکہ سے بچوں کو لے کر کے چلی گئیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ پورے مکہ میں مجھے کوئی نہ ملا، تو میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ جو یتیم ہیں، ان کی یتیمی کو چھوڑ کر کے، یتیمی پر ترس کھا کر کے میں نے جو ہے ان کو لے لیا۔ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے میں نے جب ان کو لیا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا مشاہدات، کیا کیا برکتوں کے مشاہدات دیکھے ہیں۔ وہ خود کہتی ہیں جب بی بی حلیمہ ننھے حضور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے لے لیا، اس طرح ان کی قسمت جاگ اٹھی، کیونکہ یہ یتیم بچہ ان کے لیے برکت کا خزانہ، رحمت کا خزانہ نکلا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے لگے، لے کر کے واپس جانے لگے، ہماری کم دودھ دینے والی اونٹنی خوب دودھ دینے لگی، یہاں تک کہ میں نے پیا، ہمارے شوہر نے خوب سیر ہو کر کے پیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم جس گدھی پر آئے تھے، اس گدھی پر جب ہم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سوار ہوئے، تو وہ گدھی اتنی تیز چلنے لگی، اتنی رفتار بڑھ گئی، قافلے والوں کو اس نے پیچھے کر دیا۔ قافلے والے تک کہنے لگے کہ اے حلیمہ تھوڑا آہستہ چلو، کیا تم نے گدھی بدل لی ہے، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے، بلکہ میں نے سوار بدل لیا۔ اسی طرح وہ مریل گدھی ان کی اتنی تیز چلنے لگی، اس نے سب قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے گھر پہنچے، وطن پہنچے، تو چند دنوں کے اندر ہماری زمین میں ہریالی ہی ہریالی چھا گئی، ہماری بکریاں خوب دودھ دینے لگیں، اور محلے کے، ہمارے گاؤں کی، ہمارے وطن کی عورتیں وہاں کہنے لگیں اپنے بچوں سے کہ تم وہیں بکریاں چنگاؤ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چنگتی ہیں۔
اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ ہماری غریبی دور ہو گئی، ہماری جو ہے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو گئی جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ ننھے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ سے ملانے لے گئیں اور اصرار کر کے واپس لے جانے لگیں، کیونکہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی وہ ہستی ہے جن کے صدقے لیے میں سارے جہان کو بنایا گیا۔ جب اس طرح برکتوں کا خزانہ دیکھا تو وہ بی بی آمنہ سے اصرار کرنے لگیں کہ نہیں، مجھے واپس دے دو، میں محمد بن عبداللہ کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں گی۔ اور وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنی اولاد کی طرح بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر ان کو چاہتی تھی۔ آپ کے جو دودھ شریک بھائی بکریاں چرانے آپ کے ساتھ جاتے تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے تھے۔ گھر واپس آ کر کے اپنی ماں کو آپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتاتے۔ ایک دن دوڑے ہوئے آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا۔ حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ کر کے وہاں گئیں۔ آپ وہاں بھلے چنگے کھڑے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے، مجھے لٹا کر کے میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز نکال کر کے پھینک دی اور پیٹ کو پہلے جیسا کر دیا۔ بی بی حلیمہ یہ سن کر گھبرا گئیں اور مکہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ دیکھیں، جب ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے تھے یا آپ کی عمر 6 برس سے کچھ اوپر ہوئی تو بی بی آمنہ جو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ آپ کو لے کر کے یثرب یعنی مدینہ لے کر کے چلی گئیں اور وہاں آپ کی پردادی عبد المطلب کی والدہ کے خاندان بنو نجار میں 1 مہینے تک رشتہ داری میں رہی اور وہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی گئیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد امجد کی قبر پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ لے کر کے گئیں اور یثرب سے واپس ہو رہی تھیں، راستے میں بیمار ہو گئیں۔ یثرب مدینہ کو کہا جاتا، اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ راستے میں بیمار ہو گئیں اور وہیں پر مقام ابوا میں وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ مدفون ہیں۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وفادار لونڈی ایمن تھی، وہ آپ کو ساتھ میں لے کر کے مکہ پہنچے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اپنی ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس آئے۔ ایمن نے آپ کو جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ بوڑھے دادا نے اپنے ماں باپ کے پوتے کو سینے سے لگایا، نہایت ہی محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کرنے لگے۔ وہ آپ کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، آپ کے بغیر کھانا نہ کھاتے، آپ کو اپنی ساتھ اپنی مسند پر بٹھاتے، آپ کا منہ چومتے، کہا کرتے تھے خدا کی قسم میرے اس بیٹے کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ کو ابن المطلب کہنے لگے، یعنی ابن عبداللہ سے ابن المطلب کہنے لگے، لیکن افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہی سال کے تھے کہ شفیق دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے، انہوں نے بھی آپ کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا، ہمیشہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا خیال کیا۔ آپ نے دیکھا چچا کی مالی حالت کمزور ہے تو خود کمانے کی فکر کی اور کچھ عرصے تک لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتے رہے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ نے بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہتے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو مختصر سی باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بعد میں رکھی جائیں گی، کیونکہ آپ کا بھی وقت کا خیال کرنا ہو، مجھے بھی اپنے بھی وقت کا خیال کرنا۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔